عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے سورہ یوسف جو ہے ایک نئی صورت شروع کی ہے۔ سورہ ہود کے کو لفظاً لفظاً پڑھ لینے کے بعد یہ جو ہے 12ویں صورت ہے میرے خیال میں۔ جی، یہ 12ویں صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا نام جو ہے سورہ یوسف ہے، یعنی یہ اس کے نام سے مشہور ہے۔ اور قرآن کی جو بیشتر صورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے نام تو سمبولک ہیں، کافی حد تک علامتی نام ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے، یعنی ان میں وہ مضمون نہیں ہوتا لازمی طور پہ، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا نام بھی اور جس کا مضمون بھی جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ کافی مطلب انہی کے متعلق ہی ہیں، تقریباً 90 سے 95% جو صورت کا حصہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور ان کی سیرت اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں آیا ہے۔ آپ کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں کل 27 مرتبہ آیا ہے، تو ان میں سے 25 مرتبہ ذکر جو ہے یہ اسی صورت کے اندر آیا ہے۔ اور اگر ہم کہہ لیں کہ یہ اس صورت کا حجم کیا ہے، تو صورت کا حجم جو ہے یہ کم و بیش اس سے پہلے جو 2 صورتیں گزر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، انہی جیسا جو ہے تقریباً۔ وہ بھی 110 اور 120 کے قریب آیات ہیں، اس کے اندر بھی 111 آیات ہیں۔ وہ دونوں صورتیں بھی 11 اور 12 رکوع پر تقریباً مشتمل ہیں، اور یہ بھی 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجم کے اعتبار سے یہ تقریباً جو ہے ویسی اتنی ہی صورت ہے جتنی وہ اس سے پہلے تھی۔ زمانِ نزول، یہ کب نازل ہوئی ہے صورت؟ یہ بھی اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی، اور کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یونس کے بعد یہ صورتیں جو ہے ترتیب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ترتیب سے اتری ہیں اسی ترتیب سے تقریباً مصحف کے اندر موجود ہے، یعنی 50، 51، 52 آپ کہہ لیں کہ ان کی ترتیب بیان کی جاتی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، اور اسی ترتیب سے جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اسی ترتیب سے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اندر بھی جو مصحف کی ترتیب میں رکھی گئی ہیں۔ یہ بھی اس سے پچھلی صورت، اس سے مراد ہے کہ ان مطلب ہے کہ یہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی کئی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے صورت کا پورا مضمون جو ہے یہ ایک قصص، ایک قصے کی صورت کے اندر ہے، ایک سرگزشت کی صورت کے اندر ہے۔ اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب کوئی سرگزشت ہو تو وہ ساری کی ساری مربوط ہوتی ہے، تو اس کا مضمون بھی سارے کا سارا جو ہے ایک مربوط ہے بالکل، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ جو ان کی نشب و فراز ہے اس سے یہ متعلق ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں کہ سورہ یوسف کا اس سے سابقہ صورت جو پچھلی صورت ہے اس کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، تو اب ہم پڑھا ہے کہ سورہ ہود جو تھی وہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پہ مشتمل تھی، بہت سارے انبیاء علیہ السلام، 6 پیغمبروں اور رسولوں کے حالات پہ اور ان کی اقوام کا جو ہے وہ اس کے اندر تذکرہ تھا۔ اور یہ صورت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایک، یہ بھی اس صورت کا ایک تتمہ ہے، اس کا ایک ضمیمہ ہے، اس کا ایک جو ہے اپینڈکس ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے اس کو تکمیل کرتی ہے، کیونکہ جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک رسول کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پچھلی صورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر، قوموں کی زیادتی کا بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے قوموں نے اپنے جو ان کے درمیان میں رسول اور انبیاء علیہ السلام آئے، کس طریقے سے ان پر جو ہے ظلم و ستم کیا۔ اس صورت کے اندر میں صبر کا جو حکم ہوا تھا، مثلا انبیاء علیہ السلام کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کے جو حکم دیا، اب اس صورت کے اندر اس کا جو ہے کامل نمونہ ایک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک سبق دیا گیا ہے، ایمان والوں کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس صورت کے اندر جو گزشتہ تھی سورہ ہود، اس میں بھی توحید، رسالت، معاد، یعنی دوبارہ پلٹ آنے کا عقیدہ، اور قرآن مجید کی حقانیت کا بیان تھا، اور اس صورت کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ صورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی سبب نزول کیا ہے، صورت خاص طور پر یعنی کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود نے
قریش مکہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے، یعنی یہ مکہ والے بھی جو ہے اس طرح کرتے رہتے تھے کہ آپ دیکھیں کسی طریقے سے کوئی ایسا سوال کر ڈالیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ جس کے جواب نہ دے سکے اس کو ہم جھوٹا ثابت کریں. تو اس طریقے سے وہ جو ہے مدینہ کے یہود کے پاس جاتے تھے، اور ظاہر ہے کوئی ایسا سوال یعنی یہود کی تاریخ کے بارے میں یا انبیاء علیہ السلام دوسرے پرانے جو گزرے ہیں گزشتہ انبیاء کے بارے میں کوئی ایسا سوال کریں کہ جس سے یہ جواب نہ دے سکیں اور جو یہ نہیں جانتا. تو پھر یہود نے ان کو یہ بتایا کہ آپ یہ پوچھیے ان سے اگر وہ اللہ کے نبی ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو جو ہے وہ ایک فلسطین کے علاقے کنعان کی میں جو ہے رہتے تھے، تو یہ مصر میں مصر کی طرف ان کی ہجرت کا کیا باعث بنا، یعنی یہ مصر کیوں ہجرت کر گئے. تو اہل عرب کو معلوم تھا کہ اہل عرب ان جو ہے اس تاریخ سے بھی واقف نہیں تھے بنی اسرائیل کی، یہ بالکل لوکلائز جو ہے جو تاریخ تھی وہاں پہ فلسطین کی اور مصر کی، اور جہاں پہ ظاہر اس طرح کا آمد و رفت تو نہیں تھا جیسے آج کل کے دور کے اندر ہے. یہ تاریخ جو ہے اس طرح لائم لائٹ کے اندر جو ہے ظاہر نہیں تھی پوری تاریخ. تو پھر لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو تو بالکل اس کا معلوم نہیں تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے ساتھ بڑے ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کبھی فلسطین اور ان علاقوں کا سفر نہیں کیا، ان کو بھی نہیں معلوم. تو اگر یہ سوال جو ہے ان پہ کیا جائے تو ان کو معلوم نہیں ہوگا اور ان کو ہم جو ہے نا جھوٹا اس طرح کا ثابت کر سکیں گے. تو یہ سوال جو ہے کیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے لیے جو ہے یہ گویا یہ سوال کیا گیا تھا. سورت کا موضوع کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ سورت ایک قصے کی صورت کے اندر ہے پوری، تو ظاہر ہے یہ قصہ جو ہے سورت کا موضوع نہیں ہے، یعنی قصہ ایک جو ہے اس قصے کو البتہ ایک ذریعہ بنایا گیا. یہ واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے گئے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز بتائے گئے، لیکن ان واقعات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی جو پیشن گوئی کی گئی، فور کاسٹ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کی فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں یہ موضوع ہے آپ کا. جن حالات کے اندر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے بڑھ کے مشکل حالات تھے، پرسیکیوشن کا دور تھا، مسلمانوں کو جو ہے بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. مسلمان کئی جو ہے وہ ایک ہجرت ہو چکی تھی حبشہ کی طرف، ابیسینیا کی طرف، اور دوسری ہجرت کی طرف جو ہے لوگ جا رہے تھے مدینہ کی طرف، اکا دکا جو ہے جانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ وہ حالات تھے جن کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اسے سامان دیا گیا. یہ صورت آپ کی نبوت کا بھی ثبوت ہے. جو ہے اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوسف علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ اور ان کے حالات سے واقف نہیں تھے. اس واقعے کو تفصیلاً بتا کر گویا آپ کی دعوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں پر حجت قائم کر دی گئی ہے کہ انہیں بھی علم تھا کہ یہ واقعے جو ہے آپ کو علم نہیں تھا آپ کو اس سے پہلے، لیکن اگر اب آپ بتا رہے ہیں اس واقعے کو تفصیلاً، آپ ایک ایک نشب و فراز بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اور بنی اسرائیل کے اور وہ جو وہاں پہ اس وقت درپیش تھے، تو ظاہر ہے آپ کے پاس ان حالات کا، ان واقعات کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے وحی کے. تو ظاہر ہے اس طریقے سے یہ آپ کی نبوت کا ثبوت بھی ہوا. سورہ یوسف کے متعلق جو ہے یہ جو سورہ یوسف، اس کے اندر مزید کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، بڑی قسم و برسی کی حالت سے گزرے. اکیلے کنویں میں جو ہے ایک شخص جو ہے بچہ نوجوان بالکل ارلی اوائل عمر میں پڑا ہے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت اور شوکت اور سربلندی عطا فرمائی. پھر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھ جو علیمہ ان کے لیے بھی سبق کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اہل مکہ کی ان تمام مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سربلند فرمائے گا، آپ کے دین کا جو ہے بول بالا فرمائے گا، اور حق جو ہے وہ غالب آ کے والے سارے کے سارے ایک دن آپ کے سامنے اسی طرح لائن حاضر کھڑے ہوں گے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ ان کے بھائی جو کھڑے ہوئے تھے. تو پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ شاہد ہے
ایسے ہی ہوا بالکل. فتح مکہ کے بعد قریش آپ کے سامنے جو ہے وہ جمع ہوئے. ایک دن آپ کو پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو, میں تمہارے ساتھ آج کیسے برتاؤ کروں گا. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا تھا کہ جو ہے روایات کے اندر بالکل ریکارڈیڈ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اخن کریم وابن اخن کریم, کہ آپ بڑے ہمارے کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں ہے, انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو اور تم جاؤ. یہ جو ہے اس کو ابن اسحاق نے اور پھر سیرت ابن ہشام میں اس کو جو ہے وہ نوٹ کیا ہے اس پورے واقعے کو. اب سورت یوسف کا آیات کا تجزیہ کرے تو اس کے کئی جو ہے وہ اس کے حصے ہیں. اس کا ایک حصہ بالکل ابتدائیہ ہے, پھر جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے بتایا گیا ہے, برادران یوسف کی سازش بتائی گئی ہے, پھر عزیز مصر کے گھر میں آپ کی آمد, پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں قید خانے میں جانا, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو شاہ مصر کے دربار میں کس طریقے سے پہنچے, برادران یوسف پھر دربار یوسف میں کس طرح آئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان پھر مصر میں کس طرح آیا, اور پھر جو ہے آخر میں بالکل ایک مجموعی طور پر جو ہے انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر جو ہے تبصرہ کیا گیا ہے. اب اس سورہ یعنی آپ جیسے میں نے کہا کہ 90 سے 95% تو سورت کا جو حصہ ہے وہ سورت میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو بالکل تھوڑا سا حصہ ابتدا میں ایک دو آیات اور پھر آخر میں 2-3 آیات جو ہے وہ دوسرے مباحث بھی ہیں. تو ان دوسرے مباحث میں کیا ہے, اس میں پہلے حصے میں صداقت قرآن پہ بات کی گئی ہے, بیچ میں درمیان میں دعوت توحید بھی ہے, دعوت آخرت اور اثبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, یہ بھی بیچ میں بات کی گئی, اور آخر میں پھر جو منکرین کو دعوت اسلام دی گئی ہے, ان کو فرمائش کی گئی ہے, اور عبرت و نصیحت کی دعوت بھی جو دی گئی ہے. یہ اس کا مضمون ہے. اب ایک اور بات ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ جو احسن القصص ہے, بہترین قصہ ہے, تو اس کی خصوصیات کیا ہیں. اس قصے کی چند نمایاں خصوصیات ہیں جن کو جان لینا چاہیے. کہ قصہ یوسف علیہ السلام پورے قرآن مجید میں بطور واقعہ ایک ہی دفعہ آیا ہے, یعنی باقی تمام قصے جو ہے ان کے مختلف اجزاء مختلف مواقع پہ آئے ہیں, اور ہر موقع پہ کسی خاص اس کا پہلو کو زیادہ اجاگر کیا گیا قصے. لیکن یہ قصہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی بار مکمل طور پہ جو ہے وہ سارے کا سارا ایک جگہ پہ آیا ہے, یعنی اس صورت 12ویں اور 13ویں پارے کے اندر. پھر جس ترتیب کی رعایت کی گئی ہے, یعنی ترتیب کی کرونولوجیکلی جس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے, وہ بھی قرآن مجید میں کسی دوسرے واقعے کو اس طرح ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا, یعنی دوسری یہ بات اس میں بتائی گئی. پھر جو ہے پورا واقعہ جو ہے سورہ یوسف کا تقریباً 100 آیات پہ مشتمل ہے, اور یوں یہ طوالت کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے طویل قصہ ہے. اچھا, قرآن مجید پر عام طور پر جو واقعات کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کرتا, جیسے تاریخ بیان اندر بائبل کے جو مصنفین ہیں انہوں نے جیسے بالکل تاریخ اور کرونولوجیکلی تاریخ جو مرتب کی ہے, ایسے قرآن مجید نہیں بیان کرتا. مگر یہ واقعہ اس میں سے ایک ایکسیپشن ہے. اس واقعے کو بڑی حد تک تاریخی انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی دو وجوہات. ایک یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے امتحان کے پس منظر میں نازل ہوا, یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ یہ بنی اسرائیل کیوں جو مصر گئے تھے, اس لیے یہ ضروری تھا کہ سارا واقعہ پورے کا پورا یک بارگی بڑا ایک سلیس انداز میں انڈرسٹینڈیبلی جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. اور چونکہ یہ بات قرآن مجید کے اسلوب سے ہٹی ہوئی تھی اور مقصد سے ہٹی ہوئی تھی کہ سارا قصہ پورا طویل 100 آیات تک جو بیان کیا جائے, قرآن مجید کوئی قصص کی کتاب نہیں ہے, کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, یہ لہٰذا اس بات کا پھر اہتمام کیا گیا ہے اس قصے کے اندر کہ اس کے درمیان میں موقع بہ موقع مختلف قسم کے جو واقعات, ایک واقعہ اور ایک سیگمنٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بیان کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو پھر اسے نتائج اخذ کیے گئے ہیں, اس سے متعلق جو نصیحتیں ہیں, اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں, جس سے پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا, بلکہ یہ ایک جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے نتائج جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس قصے کا مرکزی کردار کیا ہے, کون ہے؟ ظاہر ہے اس کے نام سے ظاہر ہے
حضرت یوسف علیہ السلام اس قصے کے مرکزی کردار ہیں۔ قرآن مجید نے آپ کو ایک اعلیٰ کردار کا حامل اور حسن اخلاق کا مرکہ، ایک پرکشش شخصیت، ایک ہمجوز شخصیت، ایک صابر و شاکر اور عالی ہمت اور انتہائی باوقار شخصیت کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، برعکس جو ہے وہ بائبل کی اور تلمود کی جو وہاں پہ جو آپ کی شبیہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اور یہ محض قصہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اگر آپ کہہ لیں کہ یہ یعنی احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ بیان کیا ہے، تو پھر یہ جو ہے عام قصہ نہیں ہے جیسے لوگ اسے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ اس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بے شمار رموز بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں دین و دنیا ہے، اس میں سیرت و سوانح ہے، اس میں سیاست و حکومت کے رموز ہیں، اس میں انسانی نفسیات کا بیان ہے، اس میں معاشی خوشحالی کی تدبیر ہے، اس میں زہد و تقوی کی دستگیری ہے، اس میں انبیاء و صالحین، ملائکہ و شیاطین، جن و انس، چوپائیں اور پرندوں کا تذکرہ ہے، اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات ہیں، راہ راست سے ہٹ جانے والی جو عورتوں کی ہیلہ سازی، ان کی مکاری اور ان کی حیا باختگی ہے، اس میں گمنامی و شہرت ہے، اس میں غربت و ثروت ہے، اس میں عزت و ذلت کا بیان ہے، اس میں ثروت و ثبات کا تذکرہ ہے، اور یوں ان تمام خواص نے مل کر اس کو ایک بہترین قصص جو ہے بہترین قصہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قصے کے اندر کتنے رموز اور کتنی اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اب جو ہے اب تھوڑے سے یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے حالات میں بڑی گہری مماثلت بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا آغاز روح صالح سے ہوا، آپ نے ایک سچا خواب دیکھا، اور جس کا ذکر ابھی ہماری ان آیات میں آئے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی روح صادقہ سے ہوا، روح صالح سے ہوا۔ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وحی سے پہلے، جبرائیل کے آنے سے پہلے، میں بہت سارے خواب اس طرح دیکھتا تھا جو بالکل سچے خواب تھے، کہ رات کو میں خواب دیکھتا تھا اور دن میں ان کی جو بالکل ہو بہو ان کا جو تطبیق اور ان کا سچا ہونا میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو مختلف تکلیفیں پہنچائیں، اور بالآخر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا غلبہ ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت کا مقام عطا فرمایا اور اقتدار عطا فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام جو اور بالکل اسی طریقے سے جو ہے یہ کفار مکہ کے ساتھ بھی ہوگا، انہوں نے بہت اذیتیں پہنچائیں، لیکن بالآخر غلبہ اور اقتدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملے گا۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا، اسی طرح آپ کے بھائی آپ کی قوم کے جو لوگ تھے، آپ کے بھائی، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ، آپ کو علم ہے، دار الندوہ میں مل بیٹھ کر جو ہے بنایا کہ کس طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن اپنے بھائیوں کو، قریش کو معاف کر دیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کرنے کے بعد زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، ان کو جتلایا نہیں کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ کس طریقے سے تم نے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے جگر گوشوں کو کاٹا اور ان کو جو ہے قتل کیا اور ہمیں گھروں سے نکالا، لیکن آپ نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ سلوک و احسان کیا اور ان کو مالی تعاون کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کے ساتھ سلوک اور احسان فرمایا، اور غزوہ حنین کے غنائم میں سے آپ نے بھی بطور تالیف قلب جو ہے قریش مکہ کے کئی افراد کو 100 اونٹ عطا فرمائے، یہ بھی ریکارڈڈ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مختصراً جو ہے یہ عرض ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور بائبل کے مطابق اگر کچھ اشارات سے ان کی قرآن سے ان کی تائید بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 4 بیوی میں سے تھے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی جو بنجامین تھے، یہ ایک بیوی سے تھے، ان میں تو جو بائبل میں ان کا نام بھی لکھا ہے راہیل، اور باقی جو ہے 10 جو ہے تھے بھائی وہ دوسری بیویوں میں سے تھے۔
تو فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا قیام جو ہے ہیبرون کے علاقے میں جو ہے وہ تھا، جس سے آج کل الخلیل جو ہے وہ انگلش میں ابھی بھی اسے ہیبرون کہا جاتا ہے، جو ہے الخلیل کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین جو ہے سکم میں، جس سے آج کل نابلس کہا جاتا ہے، وہاں بھی تھی۔ بائبل کی تحقیق کو اگر صحیح مان جائیں تو 1906 قبل مسیح کے قریب آپ پیدا ہوئے، اور 1890 قبل مسیح کے قریب زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں آپ کو کنویں میں جو ہے پھینکا گیا۔ اس وقت اغلباً زیادہ غالب خیال یہ کہ یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ مصر پر اس زمانے میں ہکسوس بادشاہ جو تھے، جو چرواہے بادشاہ تھے، اور ان کا آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے سے پڑھائے ہیں قرآن مجید کے مقام کے اندر ہی، کہ جو ہکسوس بادشاہ تھے یہ عرب النسل تھے، اور یہ انہوں نے مصر جا کر مصر کی حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یہ مصر کی تاریخ کے اندر 15th ڈائنسٹی، جو 15واں خاندان تھا، یہ وہ خاندان تھا، اور یہ جو ہے 2000 قبل مسیح میں یہ مصر میں گئے اور وہاں پہ قابض ہو گئے، اور جو ہے وہاں پہ ان کو ہکسوس بادشاہوں کو امالیک جو ہے کہا جاتا ہے، عرب مورخین اور مفسرین جو ہمارے وہ کہتے ہیں۔ ان کی حکومت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج کا موقع ملا، اور یہ جو ہکسوس بادشاہ تھا، اپوفس جو ہے، وہ حضرت یوسف السلام کا جو کنٹمپریری تھا، مصر تھا۔ آپ 17-18 سال کی عمر میں مصر کے اس وقت کے دارالحکومت میمفس پہنچے، اور 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک فرما روا ہوئے، اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مصر پر حکومت کرتے رہے، اور اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال میں جو جب ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے خاندان کو مصر بلا لیا تھا، اپنے والد کو بھی، اور پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ وہاں پہ رہے، اور بائبل کے مطابق حضرت یوسف کی پھر جو وفات ہے 110 سال ہوئی، یعنی انہوں نے 80 سال تقریباً حکومت کی۔ یہ ہم پڑھائے، آپ کو یاد ہوگا، حضرت سورہ جو ہے البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ وہ 12 بیٹے ہیں جو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے اکثر نام جو ہے آج کل بھی ان ناموں کو جو ہے آپ سنتے ہیں، رکھا جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ان کی تاریخ سے رکھا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی سورت کے جو ہے وہ سبق کی طرف، اور آپ یہ تھوڑا سا میں نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں جو آئیں گی، جو تفصیل آئے گی ان کی، تو ان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس کو جو ہے پڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کی جو تفصیلات ہیں قصے کی، میں نے ظاہر اس کے بہت سارے اور بھی مباحث ہیں جن کو جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے تعارف کی حد تک یہ کافی ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، پورا پڑھا جاتا ہے، الف لام اور را، اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے۔ تل کا آیات الکتاب المبین، تل کا یہ آیات، کتاب مبین کھلی ہوئی واضح، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے روشن اور ظاہر کر دینے والا، کہ کر دینے والی، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو بالکل روشن واضح کر دینے والی ہیں۔ یعنی آیات کے اندر ظاہر کیا چیز ہے؟ آیات کے اندر اسباق ہیں، اس کے اندر ہدایات ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر چیز کو انسانی زندگی کے اندر روشن اور ظاہر کر دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہو نازل کیا ہے ہم نے، اس کو، قرآن کو، قرآن ہوتے ہوئے عربی ہوتے ہوئے، یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، یعنی عربی زبان میں ہوتے ہوئے عربی قرآن بنا کر نازل۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، یعنی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عربی زبان میں ہوتے ہوئے، یعنی عربی زبان میں ہے یہ قرآن، لیکن یہ جو ہے عربی قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا دیکھیں قرآنن وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ حال ہے، اس کا عربین بھی حال وہ ہے، اس کی جو حال کو بتا رہا ہے، عربی ہوتے ہوئے، قرآن عربی ہوتے ہوئے اس کو بنا کر بھیجا۔ اچھا، عربی کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فصیح، بہت واضح، کھلا، بہت کمپریہنسو اور روشن کے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہوتے۔ تو پھر جو عربوں کی جو لغت ہے اس کو لغت عربی کہتے ہیں،
کہ یہ وہ لغت ہے جو بڑی فصیح ہے، جو بڑی روشن ہے، جو بڑی واضح ہے، جو بڑی کمپریہنسو ہے. تو یہ جو یعنی ہم نے اس زبان میں نازل کیا ہے جو بڑی کمپریہنسو لینگویج ہے. لعلکم، شاید کہ تم تاکلون، سمجھو، عقل حاصل کرو، عقل سے غور کرو، اس پہ سمجھو. عقلا یاکلو عقلاً، عقل سے کام لینا، سمجھنا. یہ نخنو، ہم، نہ قصو، نون زبر نہ، ہم، قصو، قصہ جو قصو قصن بیان کرنا، ہم بیان کر رہے ہیں علیہ کا آپ پر، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر احسن القصص، احسن القصص. احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین، سب سے اچھی. قصص، سرگزشت. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو قصص ہے، احسن القصص، اوپر دیکھ لیں، قصہ جو قصو قصن و قصصن، یہ وہ قصص ہے جو یہاں پہ احسن القصص میں آیا ہے. یعنی یہ وہ لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ قصن بھی مصدر ہے اور قصصن بھی مصدر ہے. تو یہ مصدر کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے. یہ جان لینا چاہیے کہ قصصہ جو ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ قصت ان کی جمع ہے. یہ قصت ان کی جمع نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ یا قصوں کا مصدر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، مصدر کوئی بھی چیز ہوتا ہے، بیان کرنا، جیسے پورا لفظ ہے تو کرنا ہٹا دیا جائے تو بیان، قصہ، سرگزشت، یہ مطلب ہوگا قصہ کا. یہ قصت ان کی جمع نہیں، یہ قصت ان کی جمع جو آتی ہے وہ قصص آتی ہے، قاف کی زیر کے ساتھ آتی ہے، اور یہ قصص ہے، قاف کی زبر کے ساتھ ہے. تو یہ مصدر ہے. مصدر جو ہے اگر ورب میں سے آنا جانا، یہ جو کرنا، یہ اگر ہٹا دیے جائیں تو پیچھے جو لفظ بچ جاتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر کی مانی دیتا ہے. یعنی قصہ جو قصہ بیان کرنا، تو پھر قصص جو ہے وہ بیان، مصدر سرگزشت اور کہانی، یہ وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ پر ایک بہترین کہانی، سرگزشت بیان کر رہے ہیں. بما، اس ذریعے سے، اس کے سے، اوخینا، ہم نے جو وحی کی آپ پر، الیہ کا، یعنی آپ پر، اس ذریعے سے، یعنی ہم بیان کر رہے ہیں جس سے ہم نے وحی کیا آپ پر. کیا وحی کیا؟ حاضل قرآن، یہ قرآن. یعنی ہم آپ سے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں اسی ذریعے سے جس ذریعے سے ہم آپ پر قرآن بیان کرتے. یعنی وہی ذریعہ بتانے کا. یہ کیوں یہ بتانا ضروری ہے؟ اس لیے ان لوگوں کو جو نبی علیہ وسلم کے امتحان لینا چاہ رہے ہیں ذریعے سے، یہ جو آپ تفصیلات اس قصے کی تم سن رہے ہو، یہ بھی اسی ذریعے سے آ رہی ہیں جس ذریعے سے یہ قرآن اترا ہے، وہی سے. یہ بتانا مراد ہے. یہ ان کو جو ہے، آپ دیکھیں انہوں نے تو اپنی طرف سے نبی علیہ وسلم کو جو ہے خدا نخواستہ جو ہے جھوٹا کرنے کے لیے کہ یہ نہیں بتا سکیں گے بنی اسرائیل کا واقعہ اور بنی اسرائیل کا مصر جانا، تو ہم ان کو جو ہے وہ کیا بتا سکیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے الٹی ان پہ پڑ گئیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی وہی ہے، اسی ذریعے سے آ رہا ہے. وہ ان کن تھا ان قبل ہی. اچھا دیکھیں، یہ جو و ان ہے اس کو جان لیں. اور یہاں پہ ترجمہ آپ دیکھیں، سب ترجموں میں بلا ایک ہی ترجمہ کیا گیا، بے شک. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا ترجمہ تو بے شک نہیں ہوتا. ان کو پہلے اگر کے معنوں میں ہم نے پڑھا ہے، شرطیے کے معنوں، یا پھر ان نفی کے معنوں میں ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہ یہاں پہ تو بے شک کا ترجمہ ہے. تو یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ یہ جو ان ہے، یہ اننا کی جگہ پہ، اننا کا مخفف ہے. جیسے ہم لفظوں کو ابریویٹ کر دیتے ہیں نا انگلش کے اندر. اردو میں تو مجھے مثال نہیں سمجھ آ رہی، کوئی اگر کوئی ہے تو. آپ کو پتہ ہے انگلش میں ہم ابریویشن استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ابریویشن ہے انا کی. تو انا کی جگہ و انا کنت من قبلی، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے. یعنی اس وجہ سے اس ان کو ان مخففہ کہتے ہیں، ان ابریویٹڈ ان جو ہے یہ ہے. تو ان اگر کے معنی دے تو پھر وہ ان شرطیہ ہوتا ہے. ان اگر جو ہے وہ نفی کے معنی دے تو وہ پھر ان نافیہ ہوتا ہے، یہ نفی والا ہوتا ہے. ان اگر جو ہے بے شک کے معنی دے یا انا کے معنی دے تو پھر وہ ان مخففہ ہوتا ہے. اس طرح ان کی کئی قسمیں. لامن الغافلین، یقینی طور پر لام جو ہے لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے پہلے. بے شک آپ تھے یقیناً بے خبر رہنے والوں میں سے، جو ہے اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ساتھی پڑھنا چاہتا ہے.
الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے تو یعنی ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھ لیں گے ان میں سب سے پہلے اس سورہ یوسف کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی قرآن کریم کو کتاب مبین کہا ہے، یعنی وہ کتاب جو اپنے استدلال میں، اپنے بیان میں بالکل واضح ہے، جس کی ہر بات ناقابل انکار دلائل سے جو ہے مزین ہے۔ اس کا انداز بحث اور نظر جو بحث نظر ہے، یعنی جو جس طریقے سے اس کو بحث کی گئی ہے، وہ بڑا دل نشین ہے، تمام الجھنوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کی ہر بات میں کے اندر جو ہے وہ روشنی کا اتنا سامان ہے کہ اس کو باہر سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اس کو باہر سے کسی ایویڈنس کی، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اس کو سپورٹنگ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اس قدر روشن ہے۔ پورا قرآن مجید اس پہ شاہد ہے۔ یہ یعنی اس کے الفاظ بھی کسی کمزوری سے پاک ہیں، الفاظ کے معانی بھی انتہائی محکم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے والی بات نہیں ہے۔ اس کے جملوں کی ساخت، اس کی ترتیب، اس کی فصاحت و بلاغت کا جو ہے ایک قسم کا ایک ریفلیکشن ہے، آئینہ ہے۔ اس کا انداز بیان بڑا دل نشین ہے اور تمام الجھنوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ جو ہے قرآن مجید ان معانی میں بھی کتاب مبین ہے کہ یہ حق و باطل کو بالکل کھول کر اور ظاہر کر دینے والی ہے، اور کھول کر ان حقائق کو بیان کر دینے والی ہے۔ اس کا انداز کہیں بھی حق و باطل میں سمجھوتے کا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حق و باطل کو گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شرکت میانہ حق و باطل نہ کل قبور، یہ وہ درس دیتی ہے کہ حق اور باطل کو الگ کر دیا گیا ہے، تو پھر مومنین کو کہا گیا ہے کہ یہ جو حق ہے اور باطل باطل ہے، دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے، اور تم اس پہ کسی میں دونوں کو درمیان میں جو ہے وہ گڑبڑ آپس میں نہ کرو، اور شرکت جو ہے حق و باطل کے درمیان میں سمجھوتا نہیں کرنا۔ اہل عرب کو خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تمہاری زبانیں یعنی عربی کے اندر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ یعنی کتاب مبین ہونے کے پہلو سے قریش کے لیے ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نے اس کی نعمت کی قدر نہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تو تم سے پھر بڑا بدقسمت کوئی اور نہیں ہے۔ کہ یہ جتنی بڑی نعمت تم پر اتری ہے، اتنی ہی بڑی نعمت کے تم بڑے سزاوار ہوگے اگر تم نے اس کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لغت اور عربی زبان کے قالب نازل فرمایا ہے، تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ قابلیت اور گنجائش موجود تھی کہ وہ وحی اور اللہ تعالیٰ کے معارف کو کے مفاہیم اور مطالب کو جو بیان کر سکے۔ شاید یہ جو ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کی جو ہے وہ یعنی چنا، اور اس عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے حقائق اور معارف کو سمجھنے کے لیے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بھی ایک شرط ہے۔ لیکن یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو اس جو ہے وہ ظاہر جو اہل عرب تھے پہلے ابتدا میں ان کی زبان عربی تھی اور اب بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف عربوں کے لیے اتارا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں ایرانی یا تورانی یا کسی اور زبان میں نہیں سنائی جا رہی، بلکہ تمہاری اپنی مادری زبان کے اندر تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو اور تمہارے لیے عذر کا کوئی موقع نہ ہو کہ قرآن مجید کی باتیں جو ہے ہماری زبان سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب قصہ یوسف علیہ السلام جو ہے بہترین سرگزشت کی صورت کے اندر بتایا گیا، اور جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر تعارف کے اندر بھی پڑھا ہے کہ اس قصے کو بہترین قصہ اسرار القصص کیوں کہا گیا ہے، یہ صورت کے ابتدا میں تھوڑا سا ہے، اور پھر یہ بھی جان لیں اچھی طرح دوبارہ اس کو اعادے کے طور پہ کہ اس قصے کے اندر جتنے اسباق پوشیدہ ہیں، جتنی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، انسانوں کی جتنی اقسام اور ان کے رویے اور انسانی نفسیات کی مخفی کیفیات کا جس طرح ذکر ہے، انسان کی کمزوریوں کا، حکومت کے رموز کا بیان ہے، جو حکمرانوں کی خصوصیات ہیں، انسانی فلاح و بہبود کا جو بیان ہے اس صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پھر غالب آنا تمام جو ہے آڈز کے خلاف جو ہے، اور پھر جس طریقے سے اس قصے کو بیان کر کے اس کا سارا مصداق
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کو جو ہے بتایا گیا اس قصے کا مصداق یعنی کہ بتا دیا گیا، قصہ کسی اور کا بتایا جا رہا ہے، چسپاں کسی اور پہ کیا جا رہا ہے۔ اس قصے کے نتائج کو بھی ان مقامی حقیقتوں پر جس طرح منطبق کیا گیا ہے اور جامعیت کے اعتبار سے اس قصے کے اندر جتنے عناصر حیرت انگیز عناصر جمع ہو گئے ہیں، ان سب چیزوں نے مل کر اس قصے کو ایک بہترین سرگزشت بنایا۔ یعنی یہ سوال آپ کو یعنی اٹھانا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اسرع القصص کہا ہے، تو اس قصے میں کیا وہ باتیں ہیں کہ جو اس قصے کو بہترین بناتی ہیں؟ تو یہ باتیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کو لکھ لینی چاہیے، تاکہ آپ کو اگر سوال ہو، آپ کو کسی کو بتانا ہو کہ یہ کیوں قصہ بہترین ہے، تو یہ جو وہ باتیں ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا یہ مقام پڑھیں، یہ صورت پڑھیں، تو ہم انشاءاللہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان کی ہیں اس کے رموز پہ پھر ہم بات کریں، اس پہ جو غور و فکر اور تدبر کریں۔ روایات میں جیسے آیا ہے کہ یہود نے، مشرکین نے یہود کے سے مل کر یہ سوال جو ہے سوالن یہ آپ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھ گزشت بتا کر، اور پورا قصہ آپ کی زبان مبارک سے سنوایا گیا اور بتایا گیا کہ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے ایک رسول موجود ہے اور اس پر یہ وحی اتر رہی ہے، اور یہ وحی کے ذریعے سے جو اس کو بتایا جا رہا ہے یہ وہ قصہ بیان کر رہا ہے، تو اس کی برکت سے یہ اسرع القصص آپ کو بتایا جا رہا ہے اور وہ تمہیں سنا رہا ہے۔ تو یہ رسول کی بھی صداقت اور یہ اس کتاب کی بھی صداقت اور وحی کی بھی صداقت اور یہ سارا چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یعنی اس واقعے میں قرآن کے کلام الہی ہونے کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ایسی دلیل ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا اس قال یوسف جب یوسف نے کہا لی ابی ہے اپنے والد سے، اپنے ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے والد کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے یا آباتے، یا آباتے اے میرے ابا جان، یا آباتے ہے اے میرے ابا جان، بے شک انی بے شک میں نے رائی تو میں نے دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اصل میں خواب اس لیے آگے پرنتھیسس میں ہے کہ آگے جا کے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ جو لفظ ابتے ہے اصل میں یہ ابھی تھا، ابھی میرے 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 والد میرے ابا جان، لیکن یہ جو بہت ہی محبت کا جو پیرایا ہے اس میں پھر جو ہے وہ یعنی ابھی سے زیادہ محبت جو ابتی میں ہے، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر بھی جو ہے ابتے آیا ہے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر، اور اس میں زیادہ محبت کا جو ہے اظہار ہے۔ احد عشرہ 11 کوکبن ستارے، 11 ستاروں کو میں نے دیکھا ہے۔ اچھا وہ اس کا سوری میں بتانا بھول، اس کا جو آبتی کا اصل ہے وہ اب ہے، اور جابتی یا ابھی ہے، جو انتہائی ادب کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس کا معنی ہوگا اے میرے محترم ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ اچھا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور شمس کو دیکھا ہے، والقمر اور قمر کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم میں نے دیکھا ہے، لی میرے لیے ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ قال تو کہا یعنی ان کے والد نے یعقوب علیہ السلام، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ اب دیکھیں یہ سارے بڑے باپ کی طرف سے بھی محبت کا اظہار ہے، بیٹے کی طرف سے بھی محبت کا اظہار ہے، الفاظ سے جو بیان ہوئی ہے ان سے، لا تقصص نہ تو بیان کر، نہ بیان کرنا تو، یہ بنیہ جو ہے ابن سے ہے بیٹا، اس کی جو تصغیر ہے، تصغیر بھی ایک قسم کی آپ کہہ لیں ابریویشن ہے، کسی لفظ کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ عربوں میں یہ تھا کہ آپ پورے نام کی بجائے آپ نام کو چھوٹا کر دیں تو اس میں زیادہ محبت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاش کہا کرتے تھے جو ہے وہ، اور حمیرہ بھی جو ہے وہ پیار سے کہا کرتے تھے، اس میں زیادہ پیار کا اظہار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے انتہائی محبت کے سلوک میں اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نہ بیان کرنا رویا کا اپنا خواب علی اخوتے کا اپنے بھائیوں پر۔ اچھا یہ رویا جو ہے یہ را سے ہی ہوتا ہے، را آپ کو پتہ مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور سوتے میں دیکھنا یا خواب میں دیکھنا، تو اس سے پھر جو رویا ہے وہ جو ہے وہ خاص طور پر نیند کی حالت میں جو کوئی چیز دیکھی جائے تو پھر وہ رویا ہے۔ فقیدو
ورنہ نہیں تو پاس نہیں تو یہ فا جو ہے یہ سبب کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہوگا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ لکا تیرے لیے قیدو وہ خفیہ تدبیر کریں گے، فقیدو ورنہ وہ تدبیر کریں گے، لکا تیرے لیے قیدن جیسے تدبیر کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی ایسی تدبیر کرتے ہیں، کوئی خفیہ تدبیر چال سازش جو ہے وہ کریں گے۔ قاعدہ یقید و قیدن ہم بہت دفعہ پڑھ رہے ہیں، خفیہ تدبیر سازش کرنا۔ ان شیطان بے شک شیطان لیل انسان انسان کے لیے عدوٌ دشمن مبین کھلا بڑا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک اسی طرح یجتبی کا اس نے وہ چن لے گا کا تم کو، یہ اجتبا یجتبی اجتباءً باب افتعال ہے، چن لینا، اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے مجتبا، نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، مصطفیٰ بھی اسی طرح ہے، چن لیا، چن لینا، تو وہ چن لے گا تم کو ربوں کا تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا، علم علم سکھانا، من تعویل الاحادیث، من تعویل جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تعویل تم کس قسم کی تعویلیں پیش کر رہے ہو، یعنی جو ہے جو ہے تشریح کس قسم کی وضاحتیں پیش کر رہے ہو، یہ وہی معنی ہے بالکل۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی بات کو اس کی جو آخری معنی ہے، جو انجام کے معنی ہے، وہ بات انجام تک پہنچنا، یعنی تمہیں تعویل احادیث، احادیث جو ہے، اب دیکھیں اس کو ذرا کھول کے دیکھ لیں، پہلے لفظ تعویل، اس کا مادہ ہے الف واو لام، اول جیسے ہوتا ہے، اولا یؤول تعویلا، کسی چیز کا اصل کی طرف، پہلے کی طرف، اصلی معنی کی طرف، آخری معنی کی طرف، جو اس کے فائنل معنی ہے ان کی طرف رجوع کرنا، یعنی کسی چیز کو اس کی غایت کی طرف لوٹا دینا، تو مراد اصلی، اس سے مراد اصلی معنی مراد ہے، اس سے پھر تفسیر بھی کیا گیا ہے، تعویل بھی کیا گیا ہے، یہ سارے معنی جو ہے کیے گئے، آپ کو پتہ ہے اب تعویل کے معنی تفسیر کے بھی آتے ہیں، تعویل کے بھی آتے ہیں، وضاحت کے بھی آتے ہیں، تشریح کے بھی آتے ہیں، اور دوسرا لفظ حدیث، حدیث کی جمع باتیں، تو باتوں کو مراد اصلی کی طرف لوٹانا، تو مطلب ہے معاملہ فہمی، بصیرت، حقیقت رسی، اور اس سے معنی پھر تعبیر خواب بھی ہے، یعنی کوئی بات اگر انسان کرے، چاہے وہ خواب کی بات کرے یا کوئی دوسری بات کرے، تو اس کی بات کی حقیقت تک پہنچ جانا تعویل الحدیث ہے۔ اگرچہ لوگوں نے یہاں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے خواب کا من تعویل الحدیث اور ترجمہ کیا کہ تمہیں خواب کی تعبیر سکھائے گا، لیکن یہ معنی جو ہے صحیح نہیں ہے لغوی اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام محض خواب کی تعبیر نہیں، خواب کی تعبیر تو تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے بتایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے، اس کی تشریح کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، لیکن اضافی طور پر آپ کے اندر کیا صلاحیت تھی کہ آپ معاملہ فہمی جو ہے وہ آپ نے کس حسن انتظام سے مصر کی جو ہے وہ بادشاہت کی ہے، وہ بات جو یہاں پہ وہ مراد ہے، وہ یتمو اور وہ اتمام کرے گا، وہ پورا کرے گا نعمت ہو، اس کی نعمت کو علیہ آپ کے اوپر، تم پر، اتم یتمو تماما ہم پڑھائے ہیں اردو میں، تمام اور تمام اور تام اور تمت، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تم پر کرے گا اپنی نعمت کو پورا، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر پورا کرے گا، کما جیسے اتمہا اس نے اس نعمت کو پورا کیا، علی ابویک کا تمہارے باپوں پر، دو باپوں پر، ابویک ابوین ہے یہ اصل میں، ابوین ابوین دو باپوں پر، ابا یعنی سے مراد ابا و اجداد من قبلو اس سے پہلے، یہ ابوی ہے، ابوین ہے پلس کا تمہارے دو باپ، اور ابوین سے پھر اس میں جو ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے، اور اس کی جو ہے ساتھ وضاحت بھی کر دی، من قبلو ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، یعنی تمہارے دو ابا و اجداد، دو باپ، یعنی بعض یہ جو باپ اب کا لفظ ہے، یہ باپ کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، دادا کے اوپر بھی ہوتا ہے، پردادا کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پہلے جتنی نسلیں گزری ان پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے، جو تمام بنی نوع انسان کے جو جد امجد ہے۔ ان ربک کا بے شک آپ کا رب علیم الحکیم، بڑا حکمت والا، جاننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، اس کا جو ہے ساتھی۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا
ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے خواب بیان ہوا ہے، اور اس قصے کی پھر ابتدا بھی ہو گئی ہے فوری طور پر حضرت قرآن مجید کے جو ہے وہ اہمیت کے بیان کے بعد، اور یہ قصے کی ابتدا سے پہلے یہ قصے کی تمہید ہے جو ایک بیان کی گئی ہے۔ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بڑی جو ہے اچھی عادات و خصائل کے مالک تھے، انتہائی پاکیزہ، اور شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حسن سے جو ہے وہ نوازا تھا، اور ساتھ ساتھ آپ سیرت و کردار پر بھی آپ کی پیغمبرانہ چھاپ تھی، یعنی پیغمبرانہ آپ ایک بڑے عظیم جو ہے وہ پردادے کے پڑپوتے تھے، اور ایک عظیم پیغمبر کے اور رسول کے جو ہے وہ اسی طرح آپ جو ہے وہ پوتے اور پھر بیٹے اور یہ چلی آ رہی تھی، تو وہ جو خصوصیت تھی وہ آپ کے پیغمبرانہ چھاپ جو تھی وہ چلی آ رہی تھی، سیرت کردار پر بالکل نمایاں طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ان پاکیزہ اطاعت و خصائل اور سیرت و کردار جو آپ کا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹوں میں یوسف ہی واحد وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی جو آباء و اجداد کی وراثت نبوت ہے چلی آ رہی ہے، وہ ان کے ذریعے سے ان کو آگے بڑھائے گا، اور اس وجہ سے اور ان کے عادات و خصائل اور سیرت و کردار کی وجہ سے حضرت یوسف سے آپ بہت زیادہ انس اور محبت رکھتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا، آپ نے بڑی جھجکتے ہوئی آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کا انداز جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ نے جھجکتے ہوئی آپ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے، اور ساتھ یہ الگ طور پہ بتایا کہ وہ میرے لیے رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ، پہلے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ رأیتہم لی ساجدین، پھر وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 2 دفعہ رأیتہم لے کے آئے ہیں۔ اس سے ان کی مفسرین نے لکھا ہے، ظاہر ہم اہل زبان نہیں ہیں، اہل زبان اس میں جو جھجک اور جو ہچکچاہٹ موجود ہے اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں، اور خواب بیان کرنے میں یہ ایک تواضع ہے، اور بتانے کے انداز سے یہ واضح ہے کہ وہ جھجکتے ہوئے انہوں نے بتایا، اور یہ 2 دفعہ جو رعایتہم میں نے دیکھا ہے، اس سے یعنی جھجک اور طبی ہچکچاہٹ موجود ہے، یعنی ایک بڑا غیر معمولی خواب تھا یوسف کا۔ اس خواب کو سب سے پہلے اپنے والد کے علم میں لانا ان کی بڑی غیر معمولی سلیم و طبع نیک نیت اور سعادت مند ہونے کی، یعنی ایک ایسا خواب تھا کہ جو ہے وہ جس میں تھوڑی سی جو ہے پندار ہو سکتا تھا کہ کوئی کسی اور کو بتا تو کہتا کہ بھائی تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے اس کو سمجھا کہ یہ غیر معمولی خواب ہے، اور اس خواب میں اصل میں سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین ہیں، 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں، اور پھر اس میں بشارت یہ تھی کہ حضرت یوسف کو پیغمبری ملے گی، اور اس کے ساتھ یہ خواب آپ کے سروج و کردار کی تمثیل تھا جو بعد میں مصر میں جو ہے پورا ہوا، اور یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تلاطم خیز سفر زندگی تھا اس کا ایک پہلا سنگ میل بھی تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کو پھر ہدایت کی، اور ظاہر ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو یقینی طور پر سمجھا، لیکن آپ نے ان کی تعبیر بتانے کی بجائے ایک ضروری بات جو سب سے بڑی اور اہم ضروری بات تھی وہ پہلے بتائی، اور آپ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے 10 بیٹوں کو کہ ظاہر ہے وہ ان کے سوتیلے جو بھائی تھے، اور ان کی وہ کردار کو بھی جانتے تھے، ان کے جو ہے وہ مطلب وہ ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی، وہ بالکل معمولی سی عام سے جو ہے وہ لوگ تھے، اور جو بھی لوگوں سے برے اثرات جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ تو آپ نے سخت تاکید کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، ورنہ وہ حسد میں تمہارے ساتھ کچھ کر گزریں گے۔ تو حضرت یعقوب نے اندازہ لگا لیا کہ خواب کا سن کر ان کے دوسرے بیٹے جو ہے شیطان
کے جال میں ان کے پہنچنے کا امکان ہے، یعنی ان کے شیطان ان کو اکسائے گا کہ کچھ نہ کچھ یوسف علیہ السلام کے خلاف کریں، اور اس لیے کہ شیطان انسانوں میں دشمنی ڈالنے اور ان کے درمیان مکر و فریب کو رواج دینے کے لیے کلیدی اختیار کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام کو بتا دی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تمہیں نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور یہ نعمت آل یعقوب پر بھی ہوگی، اور نعمت ان میں یعنی چلے گی، یعنی آل یعقوب کے اوپر آگے بھی چلے گی یہ نبوت کی نعمت۔ اور دوسری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے باتوں کی تہہ تک اترنے کا سلیقہ بھی سکھائے گا، یعنی تمہیں تعبیر کا عمل کا بھی عطا فرمائے گا، یعنی باتوں کی، چاہے وہ خواب ہوں، ان خوابوں کی تعبیر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سکھائے گا۔ اگرچہ ہر پیغمبر یعنی وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو کا یہ اعجاز تو ایک بالکل آخری حد تک پہنچا ہوا تھا کہ آپ وہ بھی بتا دیتے تھے، باتوں کی تعبیر اور باتوں کی سمجھ بھی بتا دیتے تھے۔ ہم جو ہے وہ اس کو 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، 2 آیات ہیں یہ۔ لقد کان، بے شک ہے، فی یوسف یوسف و اخوتی یوسف اور اس کے بھائیوں میں جو ہے یقینی طور پر ہے، آیات نشانیاں ہیں، للسائلین، سائل سوال کرنے والا، اس کی جمع سائلین، سوال کرنے والے، پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یوسف سے کہا، واخوہ اور اس کے بھائی سے، بے شک انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی، احبو زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے، الا ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ہماری نسبت یہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ہیں عصبہ، ایک جتھا، یہ وہی عصبیت والا لفظ ہے، عصبہ کا مطلب جو ہے کوئی بھی 10 یا اس سے زیادہ افراد جو ان کی جماعت ہوتی ہے وہ عصبہ کہلاتی ہے۔ انا بے شک، ابانا ہمارے والد، لفی یقینی طور پر ہیں، دلال مبین ایک کھلی بھول کے اندر، یعنی یہاں پہ گمراہی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن گمراہی یہ بھول کے معنی بھی، دلال کے معنی میں بھول بھی ہوتی ہے، گمراہی بھی ہوتی ہے، راہ کو گم کر دینا، بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، تو ایک بڑی بھول میں ہے وہ۔ اقتلو یوسف، تو قتل کر دو یوسف کو، اوترہو یا یہ او ہے، یہ ترہو ہو، یہ جو لفظ طرح ہے یہ آپ کو پتہ ہے اردو میں لفظ طرح لکھا جاتا ہے، یہ وہی لفظ ہے اصل میں، پھینک دینا، طرح یا طرح ہو ترہن کسی چیز کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ پہ یہ مقام یہیں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ جو ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہو اور پھر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی ریئر مثال ہے، یعنی اردو میں، لیکن اردو میں اس معنی میں نہیں ہوتا، اردو میں یہ لفظ بنیاد ڈالنا، جیسے طرح بنیاد ہوتی ہے، انداز کس طرح، کس انداز میں، وضع کے معنوں کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے، وضع کے معنوں بھی طرح دار شخص ہے، وہ بڑا وضع دار شخص ہے، جو ہے مانند کی استعمال، اس طرح، اس مانند۔ اور آپ کو پتہ ہے اردو شاعری کے اندر بھی یہ لفظ جو طرح مصرع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹیمپلیٹ جو ایک جو مصرع ہوتا ہے جس کے اوپر پورے مشاعرے کی غزل کہی جاتی ہے، وہ اس کو طرح مصرع کہتے ہیں، تو یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اسے پھینک دو، اردن کسی زمین میں، یخلو لکم وہ خالی ہو جائے، یہ خلا یخلو خلوون و خلاً، آپ کو پتہ تناؤ خالی ہو جائے، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے والد کا، تمہارے لیے، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی تمہارے والد کی توجہ اچھا یہ جو وجہ لفظ ہے یہ بھی اس سے، یہ جو توجہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو سب سے جو سامنے نمایاں چیز، جو کسی چیز کا جو حصہ ہوتا ہے وہ وجہ کہلاتا ہے، اور چہرے کو جو ہے وجہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سامنے سب سے نمایاں ہوتا ہے، اسی سے پھر توجہ بھی ہوتا ہے، دھیان کرنا، اپنا چہرہ کسی کے سامنے کرنا، توجہ کو اصلی معنی ہوتے ہیں اپنا چہرہ کسی کے سامنے کرنا۔ تو پھر وَتَكُونُوا اور پھر تم ہو جانا، بعد میں تم ہو جانا، من بعد ہی اس کے بعد، قومن صالحین نیکوکار لوگ تم ہو جانا، بن جانا۔ یہ اس کا جو ہے یہ ترجمہ ساتھی پڑھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ حضرت یوسف السلام کی جو ہے قصہ بیان ہو رہا ہے، اس قصے کی تمہید کے بعد یعنی پر اب اصل بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اس سرگزشت کے سنانے سے اصل مقصود جو ہے کوئی کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سوالوں کے جواب دینا تھا جو اس زمانے میں لوگوں میں پیدا ہو رہے تھے، اور بتایا گیا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ہیں یا موجودہ مکہ کے لوگ ہیں کہ یہ جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کا، ان کی دعوت مستقبل کا، یہ جو داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا، صورتحال کیسی آگے جو ہے ہوگی، ان سارے سوالوں کے جواب تمہیں جو ہے مل جائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حقیقی چھوٹے بھائی جو تھے بنیامین، حقیقی سے اس لیے کہا ہے کہ یہ ان کی ماں کی طرف سے تھے، یہ الاتی، آپ کو پتہ ہے الاتی بھائی جو ہوتا ہے، جو ماں کی طرف سے بھائی ہو ان کو الاتی بھائی کہا جاتا ہے، اور جو باپ جن کا جو ہے وہ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، تو پھر اس کو جو ہے وہ الاتی ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے اس کے برعکس اگر باپ مختلف ہوں ماں ایک ہو تو پھر وہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے ہماری فقہ کی اصطلاح ہے، فقہ میں بہت زیادہ یہ وراثت کے جو معاملات ہیں وہاں پہ ہم پڑھ بھی آئے تھے۔ تو یہ دونوں بھائی تھے، ایک والدہ سے تھے، ان کی والدہ جو ہے وہ جو بالکل صغیر سنی میں تھے تو یہ فوت ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بہت زیادہ، یہ چھوٹے بھی تھے سب سے زیادہ، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے باقی بھائیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ رشد و سعادت اور ان کی سیرت و اعلیٰ سیرت و کردار کے نمونے جو ان کے اندر نظر آتے تھے، اور 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا وہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ان واقعات کے اندر، اور آگے ہم پڑھیں گے بھی سے۔ تو برادران یوسف جو ہے حضرت یعقوب کی یوسف اور ان کے بھائی کی کے لیے جو نسبتاً زیادہ توجہ تھی، اس کو دیکھ کر بڑے حسد میں مبتلا ہوتے تھے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ دیکھو ہم 10 لوگوں کا ایک جتھا ہے، قبائلی زندگی میں جو مین پاور جو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور کسی خاندان کی شان و شوکت اور قوت و اقتدار کا انحصار جو ہوتا ہے وہ رجال کار کے اوپر ہوتا ہے، مردان کار کے اوپر ہوتا ہے، اور ہمارے والد جو اصل میں بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں، اور جو ہے وہ ان بچوں کو، 2 بچوں کو جو خود جو حفاظت کے محتاج ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو پھر بھائیوں کی مشاورت نے آپس میں کی، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیں اور ان کو یا تو مار دیں، یا پھر انہوں نے پہلے یہ مشورہ کیا کہ مار دیں، پھر ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، اگر تم کرنا ہو تو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو تاکہ تم پہ اوپر جو ہے یہ الزام نہ آئے قتل کا، اور جو ہے پھر جو ہے بعد کے اندر جو ہے وہ پھر ہم نیک بن جانا بعد میں، یعنی یہ جو ان کے اوپر ظاہر ہے ان کی ضمیر پہ یہ ایک بوجھ بھی تھا، خلش بھی تھا، یوسف کو مارنے کی یا ان کو جو ہے راستے سے ہٹانے کا ایک جرم تھا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے، تو یہ ناگزیر جرم اور گناہ کر لینے کے بعد پھر قوم صالحین یعنی اخلاقی طور پر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کے ہاں توبہ کر لیں گے۔ تو ان کی مشاورت کا یہ فیصلہ ان لوگوں کی نفسیات کی ترجمانی کرتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کو پہ جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ایمان اور نیکی کے رشتے سے بھی جو ہے وہ جڑے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ پھر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو اندر ان کی ضمیر تو چٹکی لیتا رہتا ہے یعنی گناہ کے کام کے ساتھ، لیکن پھر اپنے آپ کو وہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ذرا صبر کریں، یہ ناگزیر گناہ تھا، اس گناہ کے بعد ہم پھر جو ہے وہ نیک انسان ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو ہے بالکل عین ایسے دو راہوں کے اوپر جو انسان جب ہوتا ہے تو شیطان پھر آ کھڑا ہوتا ہے، انسان کے کہتا ہے کہ کر گزر یہ فعل، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اسے پھر بعد میں یہ توبہ کر لینا، بعد میں زندگی چینج کر لینا، نیک ہو جانا۔ لیکن یاد رکھ لینا چاہیے کہ توبہ کر لینے کی نیت سے کوئی اگر گناہ کیا جائے تو پھر اس کی توبہ جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ توبہ وہ ہو جاتی کہ انسان سے بھول چوک کے اندر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی طرف رجوع کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔